الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج صدق الله العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بزرگوں، گزشتہ ہفتے جو ہمارا مضمون تھا اس مضمون میں قیامت کا منظر با الفاظ قرآن اور حدیث شریف اب چل رہا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 41 نام قیامت کے قرآن کریم میں سے تلاش کر کے بتائے. کچھ کے نام گزر چکے. آج آپ کے سامنے 2-3 ناموں کا تذکرہ کرنا ہے اور اس میں جو مضامین ہیں وہ بڑے زبردست قیمتی مضامین ہیں. اللہ کرے وہ بات ہم سب کو سمجھ میں آ جائے. آج بھی ہماری بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی مکمل. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ایک لفظ آیا یوم الخروج. یہ سورۃ قوف کی آیت ہے. باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَمِعْ، سن لو جس دن پکارنے والا پکارے گا. یوم ینادی المنادی من مکان قریب، قریب کی جگہ سے پکارے گا. وہ کون پکارنے والا ہوگا؟ وہی مراد یہاں پر سور پھونکنے کی ہے. جو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو چونکہ وہ ہر جگہ سے ہر آدمی کو بالکل ایسے ہی سنائی دے گا جیسے قریب میں سے کوئی پکار رہا ہے. اس لیے یہ فرمایا من مکان قریب، قریبی جگہ سے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، وہ چیخ جو سور کے اندر آواز نکلے گی وہ جب وہ سنیں گے اللہ فرماتے ہیں ذالک یوم الخروج، یہی نکلنے کا دن ہوگا. میں نے آپ کے سامنے پہلے ایک مرتبہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک بات بتائی تھی کہ جو قبروں سے لوگ جب نکلیں گے حشر کب قائم ہوگا، میدان قیامت کب قائم ہوگا، قیامت کب آئے گی. حضرت مفتی صاحب نے ایک بات بتائی تھی کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے جتنی روحیں پیدا کر کے رکھی ہے جب تک کہ اس میں سے ایک روح بھی باقی ہے قیامت نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو دنیا میں آنا ہے اور یہاں آ کے اس کو فنا ہونا ہے اور فنا ہونے کے بعد قبر میں تدفین ہونی ہے اس کی. اب جب قبر میں داخل کر دیا گیا، بتایا گیا تھا قبر جو ہے نا وہ کھڈے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک عالم ہے، اس کو عالم برزخ بولتے ہیں. اس عالم برزخ میں وہ گل سڑ جاتا ہے. اللہ رب العزت کا جب حکم ہوگا تو دوبارہ اللہ رب العزت جب پیدا فرمائیں گے. مشکات شریف کے اندر مسلم شریف کے حوالے سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما بین النفختین 40 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفختین 40. دونوں سور یعنی پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہوگی اور سب ختم ہو جائے گا، اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو جو قبروں میں جتنے دفن تھے آدم علیہ السلام سے، بلکہ جب سے اس انسان کی تخلیق ہوئی ہے وہاں سے لے کے قیامت تک جتنے لوگوں کی تخلیق ہوئی تھی وہ سب قبروں سے باہر نکلیں گے دوسرے سور پر. گویا 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. فرمایا ان دونوں کے درمیان میں وقفہ کتنا ہے؟ فرمایا 40. اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے محدث تھے، ان کے ہزاروں شاگرد تھے. ان کے شاگرد نے پوچھا قالوا یا ابا ہریرہ
40 یوما 40 دن آپ مراد لے رہے ہو؟ قال ابیت، نہیں، کوئی بڑا ہوتا ہے تو اسی انداز سے بات کرتا ہے اپنے شاگردوں کے سامنے، نہیں. قالوا 40 شہرا 40 مہینے، قال ابیت، نہیں. پھر فرمایا قالوا 40 سنة 40 سال، قال ابیت، نہیں. لیکن کیونکہ وہ خوددار تھے نا، شاگرد لوگ آگے پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکے آگے کا کیا مرحلہ رہا، دن بھی پورے ہو گئے، مہینے بھی پورے ہو گئے، سال بھی پورے ہو گئے، اب کیا پوچھے، تو اب خاموش ہو گئے. تو آگے کی بات حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں. اب محدثین نے یہاں پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا نا کہ 40 دن 40 سال، یعنی انہوں نے فرمایا قطعی علم تو مجھے بھی نہیں. محدثین یہ کہہ رہے قطعی علم تو مجھے بھی نہیں کہ 40 کیا ہے، میں نے تو اپنے نبی سے خالی اتنا سنا ہے 40، میں اسی کا مکلف ہوں، جتنا سنا ہے اتنا تم کو پہنچا رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فدا تھے نا ایک ایک لفظ. تو فرماتے ہیں ثم ينزل الله من السماء ماء، اب اللہ رب العزت آسمان سے پانی برسائیں گے، نہیں بارش برسائیں گے. فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، اب یہ جو قبروں کے اندر ہم لوگ جو دفن ہوں گے وہ اس طریقے سے باہر نکلیں گے، وہ قبروں کے اندر سے جیسے کہ سبزہ باہر نکلتا ہے. سبزہ جیسے باہر نکلتا ہے ایسے بوڑیاں تیار ہوگی. مفتی صحیح صاحب کی بات بتائیے کہ بوڑیاں تیار ہوگی، وہ پانی کے اندر کیا تاثیر ہوگی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اللہ کے حکم سے. اب وہ بوڑی تیار ہوگی، پوری تیار ہوگی، اور اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا. یعنی گویا پہلی مرتبہ سور پھونکا گیا، اس کے بعد 40 سال تک ایسے ہی پڑے رہے قیامت قائم ہونے کے، یعنی پہلا سور پھونکنے کے بعد. اور پھر اس کے بعد وہ 40 سال جو گزرے، 40 سال میں نے بتایا، 40 سال گزرنے کے بعد بارش آئے گی، اور اس بارش سے سب کی بوڑیاں اگنی شروع ہوگی. کتنی مدت میں ہوگی گی؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں جیسے دنیا میں چلتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے سبزہ اگتا ہے، حدیث میں تو یہی فرمایا گیا سبزہ کیسے اگتا ہے، تھوڑا 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 کر کے بڑھتا ہے، ایسے ہی بوڑی بڑھے گی، پڑی پڑی بڑھتی رہے گی. ثم ينفخ، پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، اور جب یہ سور پھونکا جائے گا ذالک یوم الخروج، سب قبروں سے نکل کے باہر. حدیث اور قرآن سے میں جوائن کر کے بتا رہا ہوں، اس وقت یہ باہر نکلیں گے قبروں سے. لمبی روایت میں نے مختصر آپ کے سامنے مسلم شریف کے حوالے سے ذکر کیا کہ یہ پورا واقعہ ہے یوم الخروج کا. اب یہ آیت تو سورہ قاف کے اندر ہے. قیامت کی منظر کشی ایک مکمل سورت، اس کا نام ہے سورہ قیامت. اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے کھینچی ہے، جو 29ویں پارے میں اکثر امام صاحب فجر کے اندر اس آیت ان صورتوں کو پڑھتے ہیں اور ہم سب لوگ سنتے بھی ہیں. یہ سورہ قیامہ، سورہ مدثر کے بعد کی یہ صورت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس میں ایک نام آیا ہے قیامت کے دن کا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. شاہی الفاظ تو سمجھیے. لا اقسم عربی میں قاعدہ ہے، لا نہیں، بات ابھی کچھ آئی نہیں، کوئی مضمون شروع نہیں ہوا اور یہ اسے کہا جا رہا ہے نہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ تو حضرت بڑے بڑے محدثین نے اور بڑے بڑے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اقسم، کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ رب العزت، بیوم القیامہ، اس قیامت کے دن کی میں قسم کھاتا ہوں. پھر آگے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نفس لوامہ کی، جو انسان کے اندر جو نفس ہے 3 طرح کے، کبھی آئے گا موقع تو بتاؤں گا، ابھی وقت مختصر ہے. نفس لوامہ کی میں قسم کھاتا ہوں، جو ملامت کرتا ہے برائی پر. آگے ہے، کیا یہ انسان، یعنی یہ کفار مشرکین لوگ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا عظام کے معنی ہڈی، کیا ہم اس کی بوسیدہ ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ یہ ایسا سمجھ رہے ہیں
ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی بوسیدہ ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں بلا، الفاظ کی طاقت کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قادر ہے کہ ان کے پوروں کو بھی جمع کر دیں. یہ پوروا میں ابھی بتا رہا ہوں آگے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ایک تو عقلی اعتبار سے سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ رب العزت ہر انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے 2 بار. کیسے؟ ہم سب لوگ منتشر تھے، کہیں کھیت میں، کہیں کسی جگہ پر، کسی باغات کے اندر، کہیں منتشر جگہوں سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو سمیٹ کے ایک عضو بنایا، ایک جسم بنایا. منتشر چیزوں سے ہم کو بنایا. ہمارے والدین نے اس کو کھایا اور وہ ایک پروسیس سے گزر کے ہم ایک انسان کی شکل کے اندر دنیا میں آئے. تو کیا اللہ رب العزت پہلی مرتبہ جب پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک قادر ہے. فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. دیکھیے جب سے تخلیق ہوئی ہے انسان کی، قیامت تک خربوں انسان دنیا کے اندر آئے اور آتے رہیں گے. خربوں انسان جن کی صورتوں کو بھی یاد رکھنا مشکل، جن کے ڈاٹا کو بھی جمع کرنا مشکل. اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ تم کو یہ شک ہے کہ ہم ان کو پیدا نہیں کر سکیں گے؟ ارے ان کے اعضاء جو بڑے بڑے اعضاء ہیں وہی نہیں، ان کے جو اجزاء ہیں، عضو کا ایک ٹکڑا ہے عضو، اور وہ کیا ہے؟ عضو کا ایک ٹکڑا جز ہے. یہ پوروا سمجھتے ہیں نا؟ پوروا یعنی یہ اتنا ٹکڑا جو ہے، اتنے ٹکڑے کو بھی ہم اسی طریقے سے پیدا کریں گے جس طریقے سے وہ دنیا میں تھا. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اسی حالت میں اس کو پیدا فرمائیں گے. حضرت مفتی صاحب تو آگے فرماتے ہیں کہ اور ذرا غور کیجئے اللہ رب العزت کی تخلیق پر، کہ اللہ رب العزت نے بنانا کا لفظ فرمایا ہے. بنانا عربی کے اندر پوروا کہتے ہیں. ہم سب لوگ جانتے ہیں ہر انسان کی صورت عجیب، کسی کی آواز، کسی کی بناوٹ، کسی کی باڈی، کسی کا ہائٹ، کسی کی سب الگ الگ ہے کہ نہیں؟ لیکن اس میں ممتاز کرنے والی چیز کیا ہے؟ آج دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں فنگر پرنٹ. پوری دنیا کے اندر یہ چل رہا ہے. پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے سب کے پوروے بنائے، لیکن پوری دنیا کے اندر کسی کے پوروے کسی سے ملتے نہیں ہیں، کسی سے نہیں ملتے. اللہ رب العزت اس جملے کے اندر وہ عجیب چیز بیان فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ کہ ارے تم کو تمہاری تخلیق پر شک ہے، تمہاری جو امتیازات ہیں جس سے تم ممتاز ہوتے ہو دوسرے سے، اس کو بھی ہم جمع فرمائیں گے. کتنی بڑی بات ہے! جس سے تم کسی دیگر انسان سے الگ بنتے ہو، اس چیز کو بھی ہم جمع کرنے پر قادر ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. یہ ہے آگے لمبا مضمون ہے، ہم اسی پر بات کو یہاں ختم کرتے ہیں. اب تیسرا لفظ، میں نے ابھی 2 لفظ ہو گئے، یوم القیامہ بھی آ گیا، یوم الخروج بھی آ گیا. اب سورہ واقعہ کے اندر ذرا دیکھیے، سورہ واقعہ کی جو تاثیر ہے، آپ میں سے اکثر لوگ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتے ہیں. اس سورہ واقعہ کے اندر جو مضمون ہے وہ پورا کا پورا تقریباً جنت اور جہنم کا مضمون ہے اور قیامت کا مضمون ہے. باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ واقع ہو جائے گا. وہ کون سا واقعہ ہے؟ قیامت کا. لیس لوقعتها کاذبہ، اس واقعے کے ہونے میں کبھی تخلف نہیں ہو سکتا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ ہو کر رہے گا. لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، یہ بعض لوگوں کو پست کر دے گا. یہ واقعہ کن لوگوں کو؟ جو غیر ہے، ان لوگوں کو پست کر دے گا کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. رافعہ، بعض لوگوں کو اوپر اٹھائے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ ایمان والے، اعمال والے. آگے آیا لفظ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو ہلا دیا جائے. رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، اور
پہاڑوں کو پھیلا دیا جائے گا، منتشر کر دیا جائے گا. فکانت ہباء منبثا، یہ ایسے ہو جائیں گے پہاڑ گویا کہ بکھری ہوئی مٹی کی طرح ہو جائیں گے. اب آگے کا جو لفظ ہے وہ ذرا سوچنے کا ہے، اور اللہ کرے آج ہم کو اس کی دعا بھی کرنی ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اس قیامت کے دن تم 3 گروہ میں تقسیم ہو جاؤ. كُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، 3 گروہ میں تم بڑھ جاؤ. نمبر 1، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، داہنی طرف والے تو کیا ہی خوب ہے. داہنی طرف والے یہ کون لوگ ہیں؟ جو عرش کی دائیں طرف ہوں گے، یہ مومنین کی جماعت ہے. اللہ ہم سب کو اس میں سے بنا دے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں طرف والے کیا ہی برے ہیں. بائیں طرف والے یہ کون لوگ ہیں؟ وہی مشرکین، کفار، زندیق، منافقین، یہ بائیں طرف. اب ایک تیسرا گروہ ہے، یہ گروہ کے لیے ہم کو دعا کرنی ہے. فرماتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو آگے بڑھ جانے والے ہیں وہی اللہ کے مقرب بندے ہیں. گویا 3 گروہ ہوئے. ایک گروہ تو عرش کے دائیں طرف جو عام مومنین کا ہے، اللہ ہم سب کو اس میں سے بنا دے. اور جو بائیں طرف والے ہیں منافقین، مشرکین، کفار، وہ لوگ ہیں. اور تیسرا گروہ کون ہے؟ جو سابقون، السابقون الاولون، وہ لوگ ہیں. اولئک المقربون، اللہ پاک جو لفظ فرما رہے ہیں وہ ذرا غور کیجئے، یہی لوگ اللہ کے مقرب ہیں. اولئک المقربون، یہ لوگ مقرب ہیں اللہ کے. اب میں آپ کے سامنے نوجوان لوگوں کو خاص مخاطب کرتا ہوں. ہم سب مخاطب ہیں اس آیت کے، اللہ ہم سب کو اس میں سے بنا دے. لیکن نوجوان لوگوں کو خاص آج میں آپ کے سامنے وہ حدیث ذکر کروں گا کہ یہ حدیث کو آپ پلے باندھ لیں اور زندگی میں اس کو اپنا اصول بنا لیں انشاءاللہ. کہ مجھے بھی توفیق ملے، آپ کو بھی توفیق ملے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے یہاں لکھا ہے کہ سابقون الاولون کون لوگ، کیونکہ عام مومنین تو دائیں طرف ہے، سابقین کون ہے؟ لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے کہ مسند احمد کے اندر ہے، تم جانتے ہو ذل اللہ کی طرف سبقت کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے عرش کے بالکل سائے میں ہوں گے. اللہ کا عرش کا سایہ حقیقتاً بھی واقعتاً قیامت کے دن چاروں طرف سب لوگ پسینے میں غرق ہوں گے اور یہ مزے لوٹ رہے ہوں گے. قیامت کے دن ہولناکی اتنی ہے لیکن ان لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوگی. یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں بتایا ہے نمبر 1، حق کی طرف دعوت دی جائے تو اس کو قبول کریں. کوئی بھی حق بات ہو، اگر اس کو دعوت دی جائے تو اس کو قبول کریں. نمبر 2، حق مانگا جائے تو اس کو ادا کریں. اور نمبر 3، لوگوں کے معاملات میں وہی فیصلہ کرے جو اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. جس کو حدیث میں فرمایا گیا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں تو مفتی شفیع صاحب نے مسند احمد کے حوالے سے نقل کی ہے. میں آپ کے سامنے بخاری شریف کے حوالے سے 7 لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. اور یہ آپ لوگوں نے شاید پہلے سنا بھی ہوگا، اور نہیں تو آج پہلی مرتبہ اگر سن رہے ہیں تو اس کو غور کر لے. ہر ایک بندہ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ کل قیامت کے دن کوئی قیامت کا منظر ہمارے لیے خوفناک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ حدیث شریف کی بات ہے، بخاری شریف کے اندر ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 7 لوگ ایسے ہوں گے یذلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو عرش کے سائے میں پناہ دیں گے. یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا، کہیں پناہ نہیں ہوگی. وہ 7 لوگ ہوں گے. اس میں سب سے پہلا فرمایا گیا الامام العادل، عادل امام، بادشاہ جس کو بولتے ہیں، امیر جس کو بولتے ہیں، بلکہ ہر وہ آدمی جس کو کسی پر کوئی بھی ولایت حاصل ہے. ولایت کا مطلب پاور حاصل ہے. مثلا پنچایت میں کوئی بیٹھنے والا آدمی ہے، ترات بن کے بیٹھنے والا ہے، یہ سب اس کے مفہوم میں داخل ہے. مفتی حضرت ابن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری ہے،
انہوں نے اس کی تشریح میں یہ بات بتائی ہے کہ ہر وہ آدمی اس کے اندر داخل ہے جس کے ماتحت میں کوئی لوگ ہو، اور وہ ان کے حق کے اندر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ پہلا سمجھ میں آ گیا؟ فرمایا کہ اگر گھر کے اندر ہم لوگ ہیں تو ہمارے ماتحت میں ہماری اولاد ہے، تو اولاد کے ساتھ بھی عدل کے ساتھ پیش آئے، کیونکہ وہ بھی تو ہمارے ماتحت ہے، ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ تو نمبر 1 تو یہ۔ نمبر 2 یہ غور کرنے کا ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ وحدہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پرورش پایا، 24 گھنٹے اس کے دماغ کے اندر یہ نہیں کہ مسجد میں جا کے خالی بیٹھ ہی گیا ہے، ذکر و تلاوت ہی خالی کرتا رہتا ہے، نہیں، عبادت اللہ۔ عبادت اللہ کس کو کہتے ہیں؟ 24 گھنٹے اس کی سوچ صرف یہی بن گئی ہے، میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو، آج یہ سبق سیکھ لے گا بھائی، ٹھیک ہے؟ ہاں، 24 گھنٹے صبح اٹھنے سے لے کے رات تک اپنے آپ کو بار بار مخاطب کرانا، میں اللہ کی عبادت میں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کے زندگی گزار رہا ہوں۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ وحدہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پرورش پایا۔ نمبر 3 رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے، جب مسجد سے باہر جاتا ہے اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاتا ہے اور سیدھے مسجد میں آنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، نماز کے اوقات، نماز، تلاوت، اذکار، یہ وہ اسی میں لگا رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر جو انوار اور برکات اترتے ہیں وہ اس سے مستفید ہو گئی۔ تو تیسرا آدمی کون ہوا؟ جس کا دل، اسی لیے جو جماعت میں نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دن کے اندر آدمی کی کایا پلٹ جاتی ہے اگر وہ صدق نیت سے جاتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایک ماحول ملتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ نمبر 3 تو یہ ہوا۔ نمبر 4 وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 آدمی ایسے ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی، بہت بڑی بات ہے یہ۔ 2 آدمی ہیں، 2 دوست ہیں، ان کی غرض صرف اور صرف اللہ سے محبت۔ میں اس سے کیوں تعلق قائم کیا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے اس سے اللہ کے لیے محبت۔ اجتماع علیہ، اسی پر جمع ہوتے ہیں، اسی پر جدا ہوتے ہیں، ملتے ہیں تو اسی پر، جاتے ہیں تو اسی پر، دل کے اندر اللہ کے لیے محبت۔ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر تم کو کسی سے اللہ کے لیے محبت ہے تو اس کو خبر دے دو کہ مجھے تجھ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ کتنے آدمی ہوئے بھائی؟ 4۔ نمبر 1 امام عادل، نمبر 2 نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پرورش پایا، نمبر 3 جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، اور نمبر 4 آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک روایت سنا دیتا ہوں، بہت زبردست روایت ہے۔ ابو ادریس خولانی ایک بہت بڑے تابعی ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے بارے میں نے سنا، وہ جب بھی حدیث سیکھنے کے لیے جاتے تھے نا تو صحابہ کو بڑی محبت تھی، عقیدت تھی صحابہ سے۔ ان کو یہ سمجھتے تھے کہ واقعتاً یہ اللہ کے نبی کے آثار میں سے ہے یہ لوگ، لہٰذا ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں دخلت مسجد حمص، مسجد حمص مسجد تھی حمص کی، اس کے اندر میں داخل ہوا، فَإِذَا فِيهِ حَلَقَةٌ، اس کے اندر ایک حلقہ لگا ہوا تھا سبق کا، سب لوگ بیٹھے ہوئے، استاد سبق پڑھا رہے ہیں۔ فَإِذَا فِيهَا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ رَجُلًا، 32 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اثنان و ثلاثون، اور وہ سب کے سب صحابہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ۔ کہتے ہیں اس میں ایک نوجوان تھے، فیہم شاب اکحل، ایک بہت خوبصورت نوجوان تھے، وہ بھی صحابی تھے۔ اکحل کہتے ہیں سرمگی آنکھ، ان کی آنکھ کے اندر سرما لگا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا۔ براق الثنایا، دانت ایک دم صاف، وائٹ دانت۔ محتبی، احتبا کہتے ہیں وہ جو 2 زانوں اوپر اٹھا لیتے ہیں اور ایسا اکڑو لگا کے بیٹھتے ہیں، بوڑھے لوگ کیسے بیٹھتے ہیں، وہ مسجد میں اس طریقے سے دھیان لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ محتبی، جس طریقے سے چاچا بیٹھے ہوئے، یہ کیفیت میں۔ فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ،
جب بھی کوئی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو سب صحابہ ان کی طرف دوڑ کے جاتے، حالانکہ یہ نوجوان ہے، دوسرے صحابہ بڑی عمر کے ہیں، سالو سب ان سے مسئلہ پوچھتے، اب وہ مسئلہ بیان کرتے، کہتے میں نے پوچھا کہ یہ حضرت کون ہے، میں پہلی مرتبہ میں نے ان کو دیکھا تھا، من ھذا، یہ حضرت کون ہے؟ صحابہ بعض جو بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا یہ معاذ ابن جبل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی، نام تو سنا ہے آپ لوگوں نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے معاذ ابن جبل ہیں، مسند احمد کی روایت ہے یہ، تو یہ معاذ ابن جبل ہے۔ فقمت الی الصلاۃ، میں نماز کے لیے مشغول ہو گیا، اب مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے ان سے ملنا چاہیے، حضرت سے جا کے بیٹھنا چاہیے ان کے پاس، فلم اقدر علی احد منہم، لیکن یہ سب لوگ چلے گئے، دوسرا دن آیا تو پھر سے میں آیا اور آ کے حلقے کے اندر دیکھا تو حضرت بیٹھے ہوئے، فَإِذَا مُعَاذٌ يُصَلِّي إِلَى سَارِيَةٍ، اب ایک کھمبا تھا، اس کھمبے کے پاس حضرت معاذ کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ان کا کام کیا، تلاوت، ذکر، اذکار، کوئی مسئلہ پوچھے تو مسئلہ بیان کرو، بس یہی کام ہوتے تھے، تو یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ قال فصلیت عنده، میں ان کے قریب میں جا کے کھڑا ہو گیا اور میں بھی نماز پڑھنا شروع کر دیا، فلما انصرف جلست بینی وبینہ الساریہ، اب جب نماز سے فارغ ہو گئے تو میں ان کے سامنے بیٹھ گیا، کس طرح بیٹھا کہ مجھے تو خوف تھا نا، ہیبت تھی صحابہ کی، تو تھوڑا دوری پر بیٹھا اور بیٹھ گیا اور ان کو دیکھنے لگا، ثم احتبیت، میں نے بھی ایسی احتبا بولتے ہیں عربی میں اس کو، زانو کے اوپر بیٹھنا، اس طریقے سے میں بھی بیٹھ گیا، پھر فرمایا فلبثت ساعة لا اکلمہ، تھوڑی دیر میرے کو تو ہیبت تھی تو میں بھی نہیں بول پا رہا تھا اور حضرت بھی کچھ نہیں پوچھ رہے تھے، حضرت معاذ بھی کچھ نہیں پوچھ رہے، نہ میں بول رہا ہوں نہ وہ بول رہے، لا یکلمنی ولا اکلمہ، ثم قلت واللہ، مجھے یہ تھوڑا انشرا ہوا پاس میں بیٹھنے کے بعد، میں نے کہا حضرت واللہ انی لا احبک، اے حضرت میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، لغیر الدنیا، مجھے کوئی دنیا کی غرض نہیں آپ سے، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، لغیر الدنیا، ارجوہا اصیبہ، میں کہا کہ مجھے آپ سے کوئی دنیا بھی طلب نہیں کرنی ہے اور نہ میری آپ سے کوئی قرابت ہے، ولا قرابۃ بینی و بینک، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ آپ حضور کے صحابی ہیں۔ فَلِأَيِّ شَيْءٍ، انہوں نے پوچھا کیوں محبت کرتے ہو؟ قُلْتُ لِلَّهِ تبارک و تعالیٰ، فقط اللہ کے لیے حضرت میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا زبردست جملہ ہے، جب یہ جملہ انہوں نے کہا تو انہوں نے حضرت معاذ، میں تو ایسے بیٹھا ہوا تھا، صحابی کہہ رہے، تابعی کہہ رہے، میں ایسے بیٹھا ہوا تھا، حضرت معاذ نے میرا اپنے ہاتھ سے میرا یہ جو بازو ہے نا، جو اسے میں پکڑ کے بیٹھا ہوں، یہ کھول دیا، فنصر حبوتی، میرا ہاتھ ہٹایا، پھر کہا ابشر ان کنت صادقا، اگر تو سچا ہے تو میں تیرے کو ایک بشارت سناتا ہوں، تیرے اس عمل میں تو سچا ہے؟ حضرت بالکل میں تو سچا ہی ہوں، تو میں تجھے بشارت سناتا ہوں، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المتحابون فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنے والے فی ظل العرش، کہاں ہوں گے؟ عرش کے سائے میں، یوم لا ظل الا ظلہ، پھر آگے کا جو جملہ ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ یغبطہم بمکانہم النبیون والشہداء، کہ وہ ایسا مقام ہوگا کہ اس مقام کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ کیا مقام ملا ہے اس بندے کو، بتائیے کیا ہے محبت، کتنا ہے، ہم سب لوگ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، اب یہ تعلق صرف اللہ کے لیے اگر ہو جائے تو عرش میں سایہ پانے والے ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا، میرے کو تو ایک بہت بڑے فائدے کی چیز مل گئی، ثم خرجت، اب میں باہر نکل کے عبادہ ابن صامت جو دوسرے صحابی تھے ان کے پاس گیا، میں نے ان کے سامنے یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ میں ایسا گیا، ایسا ہوا، حضرت نے میرے کو یہ جملہ فرمایا اور یہ حدیث سکھائی، تو عبادہ ابن صامت کیا کہتے ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادہ ابن صامت تو اور آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں، یروی عن ربہ، کہ میں تجھ کو نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث اللہ رب العزت سے نقل کی، یعنی اس جملے کو نقل کرنے والے، یعنی اس جملے کے کہنے والے کون ہیں؟
اللہ ہے، یعنی حدیث قدسی، میں تجھ کو